میرے رب العالمین نے فرمایا کہ مرد جو ہے ان کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ عورت گاڑی میں بیٹھی ہو اور اس کا شوہر اندر سے آواز دے تو وہ کہتی ہے اب میں جا رہی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، بہت ضروری میٹنگ میں جا رہی ہوں۔ عورت اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ اس گھر کو چلانے والی میں ہوں، میں نے چلانا ہے گھر، اس بدھو کو کیا پتا ہے۔ اور جو مائیں بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، بچپن میں تھوڑے سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بچوں کو، مگر خدا کی قسم وہ جوانیوں میں اور باقی عمر کا جو حصہ ہے وہ کامیاب ترین زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے سوا دنیا کائنات میں کسی اور کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو فرمایا پھر عین ممکن تھا کہ عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ خالق ارض و سماوات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، میرے رب العالمین نے فرمایا کہ مرد جو ہے ان کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ تو صاحبان وقار یہی تو بات سمجھنی چاہیے ان عورتوں کو، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو، کہ یہ حاکم میں نے نہیں بنایا، یہ حاکم کسی مفتی نے نہیں بنایا، کسی شیخ الحدیث شیخ القرآن نے نہیں بنایا، یہ کسی چودھری نے نہیں بنایا، یہ محلے کی پنچایت نے نہیں بنایا، بلکہ یہ حاکم اللہ نے بنایا ہے۔ اور جب مرد کو حاکم اللہ نے بنا دیا ہے تو اس کی حاکمیت کو قبول کر لے میری بہن، اس کی حاکمیت کو قبول کر لے میری بیٹی، اس کی حاکمیت کو قبول کر لے میری ماں۔ اگر تو اس کی حاکمیت کو قبول کر لے گی تو خدا وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم تیرا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، تیرے گھر میں جنت کا ماحول بن جائے گا، تیرے گھر میں امن ہی امن ہو جائے گا۔ جب عورت شوہر کے ساتھ جو ہے وہ متکا لگاتی ہے، پورا مقابلہ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے میں حاکم بنوں، مرد کہتا ہے میں حاکم بنوں، اب اس کا حق بھی بنتا ہے۔ اب رب نے مرد کو حاکم بنایا ہے تو اس سے کوئی کیسے اس سے حاکمیت چھین سکتا ہے؟ اس لیے مرد کا حق ہے کہ وہ حاکم بنے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مرد ہوں تو میں اپنی جو برادری ہے، اپنے مرد برادری کا جو ہے میں وہ دفاع کر رہا ہوں، نہیں۔ اب اللہ نے حق دیا ہے مرد کو حاکم ہونے کا تو یہ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب کوئی چھینے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گاڑی میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اب گاڑی کو چلا رہا ہے تو جب اس ڈرائیور سے کوئی گاڑی چھینے گا تو گاڑی الٹ پلٹ ہو جائے گی، کہیں جا کر ٹکرا جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیٹھنے والے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائی مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، اس سے کوئی حاکمیت چھینے نہیں، اس کی اطاعت کی جائے گی تو گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے سامنے بد زبانی کرتی ہے، اپنی زبان کو جو ہے وہ چلاتی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت قیامت کے دن جب آئے گی تو اس کی زبان کو اللہ 70 گز لمبا کر دے گا، 70 گز اس کی زبان لمبی ہو جائے گی اور اس کی گردن کے جو ہے ارد گرد لپیٹ دی جائے گی، جس سے وہ بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہوئے گی، چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، تڑفے گی، اللہ کی بارگاہ میں کہے گی یا اللہ یہ عذاب کس لیے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے، بد اخلاقی ہے جو تو اپنے شوہر کے سامنے بد زبانی کرتی تھی، یہ اس کے سبب تجھ پر عذاب ہو رہا۔ اور اگر یہی عورت فرما بردار ہو تو پھر اس کے لیے جزا کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیک عورت اپنے شوہر کا ایک جوڑا، ایک سوٹ کپڑے کا دھوتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس نے اپنا کام کیا ہے مگر ثواب کیا ملا؟ فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی داخل فرما دیتا۔ اب اگر وہ 2 سوٹ دھوئے گی تو اس کے لیے 2000 نیکیوں کا ثواب، 3 دھوئے گی، 4 دھوئے گی، جتنے سوٹ وہ دھوتی زیادہ دھوتی چلے جائے گی اتنے زیادہ 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر کا ایک سوٹ دھویا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوٹ دھونے کے بدلے میں 1000 نیکی تو اس کو ملے گی اور وہاں پر اس کے نامہ اعمال سے ہر سوٹ کے بدلے میں اس کے 2000 جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک سوٹ دھونے پر اللہ رب العزت اس کو اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھی
اور فرضی روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئی، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دنیا سے رخصت ہوئی اور ادھر سیدھی جنت میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر! اجر دیکھے اس عورت کا جو اپنی شوہر کی اطاعت میں اپنا وقت گزارتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے لیے اطاعت کا یہ حکم ہے، فرمایا کہ اگرچہ وہ سواری پر بیٹھی ہو اور اس کا شوہر اس کو اپنی طرف بلائے، وہاں حکم یہ ہے کہ وہ اونٹ کی کوہان پر بیٹھی ہو اور وہ کسی سفر پر جا رہی ہو، ضروری سفر پر، تو اس کا شوہر اس کو بلائے، اپنی طرف بلائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چلی جائے، بلکہ فوراً وہ اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ عورت گاڑی میں بیٹھی ہو اور اس کا شوہر اندر سے آواز دے تو وہ کہتی ہے اب میں جا رہی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، بہت ضروری میٹنگ میں جا رہی ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ ایسی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت اسی وقت واپس پلٹے اور اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور جب عورتیں اپنے ان حاکموں کی اطاعت کریں گی تو اللہ رب العزت ان کی زندگی خوبصورت بنا دے گا، ان کی دنیا اور آخرت خوبصورت بن جائے گی۔ مزید فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عورت نے اپنے شوہر کی صرف اتنی سی نافرمانی کی، آج تو نافرمانی کی بے بہا داستانیں ہیں، کیونکہ شوہر اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ میں حاکم ہوں، عورت اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ اس گھر کو چلانے والی میں ہوں، میں نے چلانا ہے گھر، اس بدھو کو کیا پتا ہے، اس کو کیا پتا گھر کیسے چلتا ہے، اور گھر کو تو میں نے چلانا ہے۔ عورت اس خواہش میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ مرد میرے نیچے رہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ پیسوں کی مشین بنا رہے، سارا دن پیسے کمائے آ کر مجھے دے، اب میں جانوں میرا کام جانے، میں بچوں کو جیسے تربیت کرنی چاہوں کروں، میں ان کی موجیں لگا دوں، ان کی تربیت اچھی کروں تاکہ وہ زندگی کے اگلا جو ان کا مرحلہ ہے اس میں موج کریں۔ یاد رکھیں جو عورت، جو ماں بچپن میں بچوں کی موجیں کراتی ہے اور ان کا مستقبل نہیں سوچتی، ان کے بچے نشئی بنتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں، زندگی کے جو ہے وہ ناکام ترین انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بچپن میں موجیں کرنی۔ اور جو مائیں بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، بچپن میں تھوڑا سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بچوں کو، مگر خدا کی قسم وہ جوانیوں میں اور باقی عمر کا جو حصہ ہے وہ کامیاب ترین زندگی گزارتے ہیں۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس عورت پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ دوبارہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اندازہ کریں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیں یہ تو گھر سے باہر نکلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے تو اس کے روزے قبول نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزے نہ رکھے اور ساری رات کی جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات جب جہنم کی طرف جھانکا تو مجھے کثرت کے ساتھ عورتیں نظر آئیں، کثرت کے ساتھ، کثیر تعداد میں مجھے عورتیں نظر آئیں جب میں نے جہنم کی طرف دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس وجہ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کثیر تعداد میں عورتیں کیوں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے ہیں کہ یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اندازہ کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اندازہ کریں، زمانے کی ہر عورت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ کی حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی، کیا وجہ؟ یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی۔ اور میرے بھائیوں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب یہی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ عورت مرد کی خادمہ ہو جاتی، غلام بن جاتی ہے اپنے مرد کی،
بادشاہ نہیں بنتی، بادشاہ اس کا مرد ہے، حاکم اس کا مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، یہ عورت اس کی خادمہ ہے، اس کی غلام ہے، باندھی ہے، اس کی خادمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اگر وہ تربیت نہیں کرنا چاہتے تو خدا را اپنی ان بیٹیوں کی شادی بھی نہ کریں، لوگوں کے گھروں کو برباد نہ کریں۔ وہ عورتیں، وہ تمہاری بیٹیاں جن کی تم تربیت نہیں کرنا چاہتے، مغربی تہذیب میں رکھنا چاہتے ہو، پھر ان کو اسلامی رشتوں میں شادی نہ کریں ان کی، کیونکہ اسلامی رشتوں میں شادی اس عورت کی ہونی چاہیے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اس کی تربیت ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر کی صرف اتنی نافرمانی کر دی کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے امن کا، سکھ کا، چین کا سانس نہیں لیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی سی بات کرنے پر اللہ اس کی 70 سال کی عبادت کو ضائع فرمائے۔ صاحبان ذی وقار، آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کس حد تک جو ہے وہ اس عورت کی جو ہے وہ نافرمانی اللہ کو پسند نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ کے سوا دنیا جہان میں کسی کو اور کو سجدے کا حکم ہوتا، اللہ کے سوا دنیا کائنات میں کسی اور کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو فرمایا پھر عین ممکن تھا کہ عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا مقام ہے۔ ایک عورت میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہونے کو جا رہی ہے اور میں اپنے شوہر کے گھر میں چلی جاؤں گی، اس سے پہلے کہ میری شادی ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ شوہر کے حقوق جانوں۔ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب مجھ پر میرے مرد کے حقوق کیا ہوں گے؟ کیا حقوق ہیں شوہر کے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو بیٹی، فرمایا عورت جب اپنے شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے تو اس پر حقوق لاگو ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی اپنی عصمت کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دے۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر مرد کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر اس کے شوہر بیمار ہو جائے اور اس کے وجود پر سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ زخم ہو جائے اور ان میں ریشہ پڑ جائے، تو فرمایا اگر وہ عورت اپنے شوہر کے وہ زخموں کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو پھر بھی اپنے مرد کا حق نہیں ادا کر سکتی، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے حقوق ہیں مرد کے، اللہ اکبر، اتنے بڑے حقوق ہیں، زیادہ حقوق ہیں شوہر کے۔ تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ مغربی تہذیب کا حصہ بننا چاہتی ہیں، تعلیم اسلامی سے استفادہ کریں۔ سیدہ کائنات ام حسنین کریمین، لخت جگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رونق مولا علی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ کی شادی ہو گئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے گھر جا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے کے لیے، علماء فرماتے ہیں حضور نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے جو اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے، دیکھیں تو صحیح ہماری بیٹی اس تربیت کا کیا منظر پیش کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا بیٹی علی کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو باہر گئے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی پھر چلیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور تاجدار مرسلین بھی ہیں، یا رسول اللہ میرے باپ بھی ہیں، کائنات کے محسن بھی ہیں، اللہ رب العزت کی کائنات کے آپ بے تاج بادشاہ بھی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا عرض تو یہ ہے کہ آپ نے ہی تعلیم دی ہے، آپ نے ہی تربیت فرمائی ہے کہ شوہر کے حقوق اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور شوہر کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ تو اے میرے آقا اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر مولا علی کے
آنے کا انتظار نہ کر لوں اور ان کی اجازت نہ لے لوں؟ تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ جیسے ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی ہے، ہماری بیٹی نے اس کا پورا جو ہے وہ نمونہ پیش کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس حال میں حاضر ہوئی کہ حضور نے دیکھا سیدہ فاطمہ پریشان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج میرا اور علی پر مولا علی کا کسی بات پر جھگڑا ہوا، جھگڑا میں ہلکی سی بحث ہوئی، جھگڑے کا لفظ بہت بڑا، ہلکی سی بحث ہوئی۔ یا رسول اللہ پھر علی تھوڑا سے ناراض ہو، اے میرے آقا پھر میں نے ان کو منانے کے لیے ان کے کمرے کے 70 چکر لگے، 70 چکر لگے۔ ہماری ماں بہن بیٹی ایسا کرتی، معذرت کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ماں بہن بیٹی ایسا کرتی نہیں۔ جب ہمارے جو ہے ماں بہن بیٹی کے گھروں کا جو سرتاج ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے نا، تو اگر بڑی مشکل سے 1 یا 2 دفعہ یہ منانے کی کوشش بھی کر لینا تو وہ نہ مانے تو یہ کہتی ہے سر خصمہ رکھا، اب اتنی بھی میں نے تجھے سر پہ نہیں چڑھا لینا، اب مجھے اور بھی بڑی ٹینشنیں ہیں، بس تجھے مناتی رہوں۔ خدا کی قسم سیکھیں سیدہ کائنات کی بارگاہ سے، سیکھیں مولا کائنات کی زوجہ سے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو کیسے منایا۔ 70 بار چکر لگایا رسول اللہ کی صاحبزادی نے، 70 بار ام مادر نے 70 چکر لگائے ہیں حضرت مولا علی کو منانے کے لیے۔ پھر جب وہ مان گئے تو پھر یہ خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی تم نے بہت اچھا کیا ہے جو تم نے علی کو منا لیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اے فاطمہ اگر تو اسی حال میں فوت ہو جاتی علی تو اسے ناراض ہوتے تو محمد تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھتا اگر تو اسی حال میں فوت ہو جاتی، اسی حالت میں فوت ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، شوہر کا مقام دیکھیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بیٹی کسی کی بہن اپنی شوہر سے تھوڑی سی ناراض ہو کر آ جائے تو اب وہ پہلے والا معاشرہ نہیں رہا۔ اب لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، یہ ہوا، اچھا اس کی یہ جرأت، اس نے ایسا کیا ہے، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ ہے کون، ہم دیکھ لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں جیسے انہوں نے تو غلام خریدا تھا بھائی، بہنوئی تو نہیں بنایا تھا، جوائی تو نہیں بنایا تھا، بلکہ غلام بنایا تھا۔ غلام خدا کا خوف کریں، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے حاکمیت دی ہے، تم کیسے چھین سکتے ہو؟ ہم ایسے کر لیں گے، ہم ویسے کر لیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانے وعید سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میاں بیوی کے ماحول کو بگاڑا، بہتر طریقے سے سلجھایا نہیں بلکہ بگاڑا، ہوا دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں وہ چاہے اگرچہ وہ باپ ہے، اگرچہ وہ بھائی ہے، اگرچہ وہ بیٹا ہے، اگرچہ وہ باپ ہے، اگرچہ وہ کوئی اس کا رشتہ قریبی ہے، ماں ہے، بہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے وہ، فرمایا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور 1-2 باتیں مزید عرض کرتا چلوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سنو، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، مدینہ شریف کا ماحول ہے، کہتی ہے اللہ کے حبیب ایک عورت کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے اللہ کے حبیب میرا شوہر جہاد پر گیا ہے، جاتے ہوئے مجھے یہ وصیت کر کے نصیحت کر کے گیا ہے کہ میرے جانے کے بعد تو نے گھر سے نہیں نکلنا۔ اے رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، اب بات یہ ہے کہ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، بیمار باپ نے پیغام بھیجا ہے کہ بیٹی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تجھ سے ملوں، میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا، میری بیٹی ذرا مجھے مل کر جائیں۔
یا رسول اللہ شوہر مجھے منع کر کے گیا ہے، باپ مجھے بلا رہا ہے، باپ ہے بھی بیمار، آ نہیں سکتا، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جو تجھے شوہر نے نصیحت کی ہے تو شوہر کی اطاعت کر، اللہ تیرے لیے بہتر فرمائے گا۔ یہ بیٹی ہے، بیمار باپ کا پیغام تھا، زیادہ دور بھی نہیں، 4 گلیاں 5 گلیاں گھر سے دور ہے، آسانی کے ساتھ جا بھی سکتی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں مل کر واپس بھی آ سکتی ہے، مگر شوہر کا حکم تھا نہیں جانا۔ دین اسلام کی تعلیمات کی بیڑیاں کس قدر نہیں گھر سے نکلی۔ کچھ دنوں کے بعد پیغام آتا ہے باپ تیرا آخری سانسوں کا مہمان ہے، جاتے ہوئے نظریں اپنے دروازے پر چھوڑ کر جا رہا، بیٹی تیرے ملاقات کا منتظر ہے، بیمار باپ تجھے اپنی حسرت بھری نگاہوں سے تلاش کر رہا ہے، تجھے بلا رہا ہے۔ تیاں لئی پردیس وے بابل، تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، اللہ کے حبیب میرا باپ آخری سانسوں کا مہمان، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کی اطاعت کروں یا باپ کی جا کر تیمارداری کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تو شوہر کی اطاعت کرے گی تو خدا تیرے لیے زیادہ بہتر فرمائے گا۔ تعلیمات اسلامی اس کے سامنے ہے، نہیں گئی، دین سیکھا ہے میرے بھائیوں، تربیت ہوئی، اس کی تربیت ہوئی ہے، شوہر پاس بھی نہیں ہے، شوہر کہہ کر چلا گیا ہے، تربیت دیکھیں، نہیں گئی، پیغام آتا ہے بیٹی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، جاتے ہوئے باپ کا چہرہ ہی دیکھ لے، ایک دفعہ آخری بار اپنے باپ کی زیارت کر لے، لے سجنا حوالے رب دے، لمبی پئی ہے جدائی، رب ملایا تیان ملا گے ہور امید نہ کائی، لے سجنا حوالے رب دے، میلے سی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹی کا انتظار کرتے کرتے حسرت بھری نگاہیں چھوڑ گئے، بیٹی کو بلایا ہے، بہن بھائیوں نے رشتہ داروں نے کہا تیرا باپ فوت ہو گیا، آخری زیارت کرنے کے لیے آ جا۔ پھر پیغام بھیجا اللہ کے ابھی میرا باپ فوت ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ باپ کا چہرہ دیکھنے جاؤں یا شوہر کی اطاعت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو خدا تیرے لیے زیادہ بہتر فرمائے گا۔ اتنے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہ اس بیٹی نے تیرے نبی کے دین اور اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اللہ اس پر رحم فرما۔ تو جبریل پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ اس بیٹی کو پیغام بھیج دیں، اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے اور اس فرما برداری کے سبب اللہ نے اس کے باپ کی بھی کامل بخشش فرما دی ہے۔ یہ ہے تعلیمات اسلام۔ آج معاشرے میں پتہ نہیں کس طرح کی تہذیب جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ آپ نے سنا ہے، ضمناً بات یاد آ گئی ذہن میں، آپ نے دیکھا ہے، دیکھتے ہیں یقیناً دیکھتے ہیں، قبرستان میں جب میت کو لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے، راستے میں یا قبرستان پہنچ کر جنازہ گاہ میں یا تدفین کے وقت لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھئی غیر محرم پیچھے ہو جائیں، غیر محرم پیچھے ہو جائیں، غیر محرم پیچھے ہو جائیں، چہرہ نہ دیکھیں، غیر محرم پیچھے ہو جائیں، چہرہ نہ دیکھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ اب تو یہ سب غیر محرم ہیں، تو جب یہ ہماری ماں بہن بیٹی جب بازاروں میں جاتی تھی تھا اس کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھتا تھا،
جب یہ کھلے عام سڑکوں پر جاتی تھی، یہ دوپٹہ بھی کبھی لیتی کبھی نہیں، تب اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، تب اس کے لیے سارے محرم تھے، تب سارے محرم تھے، اب سارے غیر محرم ہیں۔ حکم یہی ہے کہ غیر محرم نہ دیکھیں، حکم یہی ہے، مگر خدا کی قسم یہ حکم زندہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ حکم زندہ عورت پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ صرف مرنے کے بعد نہیں بلکہ مرنے کے وقت تب تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم اور بڑے سے بڑا بدماش و عیاش خبیث النفس انسان جو ہے وہ بھی اس وقت اس کا دل بھی موم ہوتا ہے، اس نے کیا کر لینا ہوتا ہے، مگر حکم کیا ہے؟ غیر محرم چہرہ نہ دیکھے، حکم یہی ہے۔ جب وہ زندہ تھی، جب کئی لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہی تھی، تب اس کو کیوں نہیں بتایا گیا بیٹی تجھے غیر محرم نہ دیکھے، غیر محرم تو میری بیٹی کو نہ دیکھ، غیر محرم تو میری بہن کو نہ دیکھ، غیر محرم تو میری ماں کو نہ دیکھ۔ تب ماں بہن بیٹی کو کیوں نہیں سمجھایا بیٹی تجھے غیر محرم نہ دیکھے اور تو غیر محرم کو نہ دیکھے؟ تب کیوں نہیں یہ تعلیم دی گئی؟ آج سب کو یاد ہے کہ غیر محرم نہ دیکھیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم یہی حکم اس زندہ عورت پر بھی ہے، مگر تب کسی کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ صاحبان ذی وقار، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم تعلیمات اسلام کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ مغربی تہذیب بہت کھوکھلی ہے، اپنی تہذیب سے اور اپنی تعلیمات اسلامیہ سے استفادہ کریں۔ ہمارے گھر جہاں جنگ کا نمونہ بنے ہوئے ہیں وہ امن اور سکون کے گہوارہ بن جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کائنات ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنے شوہر اپنے میاں کے حقوق سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔